عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، شب رحلت پیغمبر گرامی اسلام ہیں اور شب شہادت امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس مناسبت پر سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام مراجع اعظام بالخصوص آپ حضار مجلس کی خدمت میں تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سب جوانوں کے کلاسز ہیں، زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، لیکن الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، بزرگ حضرات تو واقف ہیں انبیاء کو خداوند عالم نے کیوں بھیجا، اس کا کیا فلسفہ رہا ہوگا۔ اور یہ ان ایام میں جب ہم اور آپ مجالس برگزار کرتے ہیں، محفلیں برگزار کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے شہادت کے موقع پر مجلس رکھتے ہیں اور ان کی ولادت کے موقع پر ہم اور آپ محفلیں سجاتے ہیں، اس کا کیا ہدف و مقصد ہوگا؟ کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیا واقعاً یہ ہمارے لیے واجب ہے، دینی فریضہ ہے؟ اس کا کیا لاجک ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا کانسیپٹ ہوگا کہ جس کی بنا پر اتنے سال سے ہم اور آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آج ہم سب کو جناب عباس عابدی صاحب نے ہم سب کو دعوت دی، سبب خیر بنے آج کی اس مجلس کو رکھنے کے لیے، اور میں آپ تمام جوانوں سے ابتدائی مجلس میں گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو آپ لوگوں کا ہفتے میں یہ دعائے کمیل کا یا زیارت عاشورہ کا جو آپ لوگوں کا سلسلہ پہلے تھا، جناب شیخ حجت الاسلام والمسلمین شیخ طاہا شاعری کے موقع پر، یا اپنا مولانا ربانی صاحب ابھی موجود ہیں، تو میرے حساب سے یہ کہ اس پروگرام کو آپ لوگ کنٹینیو رکھیے۔ ہم لوگ بھی نارتھ میں سنڈے کو رکھتے ہیں، تو اگر جس دن یہ دوست احباب نہیں پہنچ پائیں، اگر فرائیڈے کے دن شب جمعہ اگر رکھیں تو میں بھی کبھی کبھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ جب بھی فرصت ملے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن دعائیں تو الحمدللہ آپ سب پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے کسی عالم دین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شب جمعہ کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شب جمعہ شب ظہور امام زمان سے مخصوص ہے۔ ہم اور آپ جس امام کے منتظر ہیں وہ امام آج کی رات میں یا آج کے دن میں ظہور فرمائیں گے۔ تو من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ہمارے پاس دو کانسیپٹ ہے، ایک جاہلیت ہے، ایک جہالت ہے۔ جہالت اگنورنس کو کہا جاتا ہے، جس انسان کو علم نہیں، بہت سی چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے کیمسٹری کے بارے میں علم نہیں، میں جاہل ہوں، مجھے فزکس کے بارے میں علم نہیں، میں جاہل ہوں۔ تو یہ جہالت کیا ہے؟ بری چیز ہے، بری صفت ہے، انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ جاہلیت بری چیز ہے، گناہ بھی ہے۔ جاہلیت اسے کہا جاتا ہے جو جانتے ہوئے عمل نہ کرے۔ زمانے جاہلیت، پیغمبر کے زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہ حضرت محمد جو بھی کہتے ہیں سچ ہی سچ کہتے ہیں، یہ رسول خدا ہے، یہ ہم جیسے بشر نہیں ہے، یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں ہمارے درمیان یہ ہمارے کلام نہیں ہے۔ ہاں، تو حتیٰ حضرت محمد نے ان لوگوں کو کوہ ابو قیس پہ جا کے کہا، دیکھو میں کوہ ابو قیس پر چلا جاؤں اور میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، اور تم نے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آیا، تو تم میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ سارے عرب کے لوگ جو اس دوران ابھی حضرت محمد پر ایمان نہیں لائے، سب نے ایک زبان ہو کے کہا، اے آمنہ کے چاند، اے عبداللہ کے چاند، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، اگر ہم اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں اور ہمیں نظر نہ آئے کوئی لشکر تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو چکے ہیں، لیکن آپ سچ ہی سچ کہتے ہیں۔ اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا کہ حضرت محمد یہ سب کہتے ہیں۔ لیکن جب اسی حضرت محمد نے کہا، جب تم لوگ تو میرے کہنے پر اس پہاڑ کے پیچھے اندیکھی لشکر کو میرے کہنے پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو، تو میرے کہنے پر میرے اس خدا کو جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ سب نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت سارے قریش کے لوگ جمع ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے،
اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، اگر ان کو سرداری چاہیے، پوش مقام چاہیے، ہم قریش کے بہترین مقام ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لڑکی چاہیے، سب سے بہترین لڑکی کو ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی کسی طرح کی ان کو کوئی مقام چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہیں۔ تو اس وقت حضرت محمد نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد نے فرمایا اے چچا آپ ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مشن سے، اپنے ہدف سے ایک پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں ان کے خداؤں کو برا بلا کہوں گا کیونکہ یہ غلط ہے، یہ میرے مشن کے خلاف ہے۔ میں ان کو سعادت کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں ان کو انسانوں کی بندگی سے خدا کی بندگی کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں ان کو ان غلامی اور اس اسارت سے نجات دینا چاہتا ہوں، آزادی دینا چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت ابو طالب نے جب ان سارے قریش سے مخاطب ہو کے کیا فرمایا؟ اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے پیغام کو لائے تاکہ بشریت کو نجات دے۔ اس پیغام کو ان لوگوں نے جانتے ہوئے خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، ہمارے نجات کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس دلسوز ہے، پھر بھی نہیں مانا۔ اس زمانے کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت، یعنی جو جانتے ہوئے واقعیت کو نہ مانے۔ آج کے زمانے سے ایک ٹچ دے دیجئے، آج کے زمانے کو بھی، یعنی آج کی 21ویں صدی کو بھی ہمارے بہت سے رائٹر، بالخصوص محمد قطب کو آپ جا کے پڑھیے، ان کی کتاب ہے آج کے زمانے کو کہتے ہیں عصر جاہلیت، ان کی ایک کتاب ہے عصر جاہلیت کے نام سے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ہے۔ مین ٹیچر وہ کس میں ہے؟ عربی زبان میں۔ سید قطب مصر کے بہت بڑے مشہور، جن کے کافی کتابوں کو رہبر معظم انقلاب نے ترجمہ کیا ہے فارسی میں۔ تو وہ کہتا ہے آج کی یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ 20ویں صدی 21ویں صدی، اس سینچری کو کہتے ہیں عصر جاہلیت، یعنی یہ نئی جاہلیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زمانی جاہلیت میں پیغمبر کے دور میں تھی، وہی کیریکٹرز، وہی خرابیاں آج کے دور میں ہیں۔ وہاں پہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بھی ہے۔ وہاں پہ لڑکیوں کے کوئی مقام نہیں، وہ آج بھی ہے۔ وہاں پہ انسان ایک دوسرے کا کوئی حیثیت نہیں تھی، آج بھی ہے۔ وہاں پہ کوئی ریلیشن شپ، فیملی سٹرکچر ختم ہو رہی تھی، آج یورپ کے آپ کلچر کو دیکھیے، اس میں فیملی سٹرکچر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کی اس دنیا کو عصر جاہلیت اس لیے کہ آج بے دینی نہیں ہے۔ آج بھی 25% دنیا کی آبادی ایتھیزم کی ہے، ایتھیسٹ کی، جو خدا کو، دین کو، کسی کو نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ایسے ہی ہے؟ آج میں کتنے ایسے مادی افکار ہیں، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیسے کلچر ہے، کیسی چیزیں ہیں جو آج ہم اور آپ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ان سب کی وجہ ہم اور آپ کو لاسٹ میں کس پر پہنچاتے ہیں؟ آپ اور ہم یہ نہ سوچیں، ہم اور آپ چونکہ دین سے، مجلسوں سے، امام حسین سے، اہل بیت سے ٹچ ہیں، ہمارے یہاں محافل مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، اس بنا پر ہمارے اوپر، ہم اور آپ بالخصوص شیعہ قوم پر یہ افکار اثر انداز نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ انہی چیزوں کو دوسرے مذاہب میں جا کے دیکھیں، دوسرے جوانوں میں دیکھیں، آپ کے اخلاق میں اور ایک دوسرے جوان کے اخلاق میں کافی فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی وہی چیز پڑھی، آپ نے بھی وہی چیز پڑھی ہے۔ نتیجہ جس پہ وہ پہنچا ہے، آپ کو بھی پہنچنا تھا، آپ کو بھی بے دینی کی طرف، مادیات کی طرف، آپ کو بھی جتنے بھی مادی ویلیو سے اس کو آپ کو اپنے اندر ایجاد کرنا تھا، لیکن آپ نہ کر پائے، وہ کر پائے اس بنا پر کیونکہ آپ معنویات سے ٹچ میں رہے۔ ایک مجلس، ایک فرش اعضاء پر آنے سے، ایک محفل میں آنے سے آپ ان تمام ویلیوز کو جو پڑھ رہے تھے، جس کی بنا پر آپ گمراہی کی طرف جا رہے تھے، آپ کو پھر سوال کرنا شروع کرتے ہیں، فل سٹاپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو کم سے کم کوشچن رائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں کیوں کروں، کیوں میں مادیات کی طرف جاؤں، کیوں میں معنویات کی طرف نہ جاؤں، کیوں میں صرف فزکس چیزوں کو سب کچھ مانوں، کیوں میں میٹا فزکس چیزوں کو نہ مانوں۔ تو یہ ان سب کی وجہ ہے دوستو۔ لہٰذا آج کے دور جاہلیت ہے اگر ہم اور آپ دین سے، مذہب سے ریلیٹڈ نہ رہے۔ لہٰذا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ کا ترجمہ تب سمجھ میں آتا ہے کیوں جاہلیت کی موت مریں گے۔ تو زمانے جاہلیت اگر ایز اے پیریڈ ہم دیکھیں تو پیریڈ تو ختم ہو چکا ہے۔ بہت سے ہمارے پاس رونیسانس کی پیریڈ تھی،
بیفور رونیسانس کی پیریڈ تھی، آفٹر رونیسانس کی پیریڈ سے، قرون جاہلیت ہے، قرون وسطیٰ ہے، تو وہ تو پیریڈ اگر ایز اے پیریڈ ہم کسی چیز کو دیکھیں تو وہ تو ختم ہے۔ زمانے پیغمبر میں ایک دور تھا، پیغمبر کے دور میں لوگ جاہلیت کے دور میں تھے، لیکن یہ حدیث ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ من مات، یعنی پیغمبر کے دور سے لے کر قیامت تک یہ دو فیز ہے ہمارے پاس۔ جاہلیت کی موت آپ مر سکتے ہو، آپ اسلام کے اوپر مومن کی موت آپ مر سکتے ہو۔ وجہ انتخاب آپ کے ہاتھ میں، چوائس آپ کے ہاتھ میں۔ تو لہٰذا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ وقت کے امام کو نہ پہچاننا کیا ہے دوستو؟ یعنی ہم اور آپ پہچانے کہ امام مہدی کے والد امام حسن عسکری ہے، حضرت نرجس خاتون کی والدہ، یہ صرف ہے معرفت؟ ٹھیک ہے، بیوگرافی ہے ہم اور آپ کو، ایک تاریخ ہے امام کے بارے میں، جو دوسری چیزوں کے بارے میں ہمیں ہونی چاہیے، لیکن معرفت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس امام سے منسلک رکھیں۔ یعنی آج ہمارے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے اوپر امام زمانہ شناسی، یعنی امام زمانہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، ان سے معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، عصر ظہور کیا ہے، ظہور ہونے کے بعد کیا ہوگا، کیا زمانہ آئے گا۔ آج ہمارے بچے امام زمانے کے بارے میں کتابیں پڑھیں نا، یعنی آج روزانہ کم سے کم آپ ایک حدیث، یعنی آج سے قصد کریں، شب جمعہ میں ارادہ کریں، مولا میں آپ سے رابطے میں رہنا چاہتا ہوں، ریلیشن شپ میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ابن سینا سے بڑھ کے کوئی عالم دین ہے جنہیں فلاسفے میں، جنہوں نے سائنس میں کتنی ترقی کی، جن کے قانون کی کتاب آج بھی ریسرچ اسکالرس کو دیا جاتا ہے، حتیٰ بہت سی یونیورسٹیوں تو آج تک پڑھایا جاتا تھا، ایسے عالم دین جب علمی کوئی مشکل ہوتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، امام زمانہ سے توسل کرتے تھے کہ مولا میرے مشکل کو رفع کرے۔ تو بھئی وہ دور ہمارے آپ کے لیے بھی ہے نا، ہم اور آپ بھی تو اس اپورچونٹی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ امام زمانہ غائب ہے تو جیسے کہ میں آپ اور ہم دیکھ نہیں رہے، غائب کا مراد یا امام زمان پردے غیب میں ہے، تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ امام ہمارے درمیان نہیں ہے۔ امام زمان ظہور ہے، ظاہر نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ظہور میں ہے، ہوا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، آکسیجن ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ویسے ہی امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری یہ آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں۔ شاید ان امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں، جو بصیرت، جو معرفت حاصل کرنی ہے، وہ شاید ہم اور آپ حاصل نہ کر پا رہے ہوں۔ یہ تو اسی دور میں آیت اللہ بہجت جیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں، آیت اللہ معرفت جیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں، بہت سے علماء دیکھ لیتے ہیں، بہت سے مومنین دیکھ لیتے ہیں، بہت سے متقی افراد دیکھ لیتے ہیں، یا حتیٰ ہم اور آپ جب امام ظہور فرمائیں گے، ہم اور آپ بھی کہیں گے یا ان کو تو ہم نے کئی موقع پہ دیکھا، ان سے کئی ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں۔ کہیں اس لیے ہمیں علماء فرماتے ہیں عصر ظہور میں بہت احتیاط کرو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی ہے کہ وہ امام زمان ہو۔ کسی بھی بیس میں آ سکتے ہیں امام، کسی بھی صورت میں آپ کا امتحان لے سکتے ہیں، کبھی کسی غریب کی صورت میں، کبھی کوئی امیر بن کر، کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ ہو۔ لہٰذا آخر زمان میں ایک جو علماء ہمیشہ تذکر دیتے ہیں وہ کہ آخر زمان میں یہ سوچو کہ کہیں کسی کے ساتھ بھی آپ ملیں، سلام کرو، سب سے پہلا کام سلام کرو اس کو۔ کیا پتہ امام شکل میں آئے ہو آپ اور ہم تو نہیں جانتے نا، لیکن یہ تو یقینی ہے کہ امام ہمارے درمیان ہے۔ تو لہٰذا جوانوں اس ٹائم ہم اور آپ کو سب سے زیادہ ایک پیورٹی یا امپورٹنس جو دینی ہے وہ امام زمانہ کو، یعنی ہم امام زمانہ کے بارے میں کم سے کم روزانہ کچھ حدیث، کچھ آرٹیکل، کچھ پوائنٹس پڑھیں تاکہ خود کو ان سے جڑے رکھ سکیں۔ لہٰذا یہ حدیثیں معنی دیتی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ تو اس دور میں ہم اور آپ کو یہ ذمہ داری ہے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام، جو ہم اور آپ پیغمبر گرامی اسلام کو، اہل بیت کو امپورٹنس دیتے ہیں یا ان مجلسوں کو برگزار کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اور آپ کو جو معرفت کا خزانہ لا کے دیے وہ پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے فضائل کے بارے میں ایک دفعہ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے پیغمبر کے اخلاق، پیغمبر کے فضائل کے بارے میں ہمیں بتائیں، آپ ان کے کرامات کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تم اگر دنیا کی نعمتوں کو تم شمار کر سکتے ہو،
تو وہ کہتا ہے کہ یا امام علی میں دنیا کی نعمتوں کو کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ بہرحال کہ خود خدا کہتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے، دنیا میں اتنی بڑی نعمتیں ہم اور آپ اپنے باڈی پر پارٹس آف باڈی میں موجود نعمتوں کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں خدا کی ہیں۔ ہم اور آپ اپنے جسم، ہم اپنی آنکھ کی نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، اعضاء جوارح کی نعمت کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مولا دنیا کی ساری نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے، تو امام علی فرماتے ہیں خدا کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کو تم گن نہیں سکتے ہو، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے دنیا کی ابھی یہ نعمتیں بہت کم ہے، بہت چھوٹی ہے، اور رسول گرامی اسلام وہ ہستی ہے جس کو خود خدا کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کیا ہے؟ یہاں پہ علماء فرماتے پیغمبر گرامی اسلام نے علم اور معرفت کے اس خزانے کو ایک تو خود کو اس قابل بنایا کہ خدا کی اس معرفت کے خزانے کو حاصل کیا، اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم اور آپ کے ذہن کے مطابق، لیاقت کے مطابق اس معرفت کو ہمارے حوالے کیا۔ یہ کمال پیغمبر ہے۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں، آپ ان سے کہیں کہ پہلی کلاس کے بچے کو پڑھائیں، تو وہ یونیورسٹی کے اس بڑی بڑی تھیوری اس کو پڑھے ہوئے شخص اب وہ اس بچے کو پڑھائے گا تو کیسے پڑھائے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ بہت ہی ہلکا کر کے اس کے ذہن کے مطابق یہ بچہ سمجھ جائے بتائے گا نا، وہی مضمون بتائے گا، لیکن اتنا کہ جو یہ بچہ سمجھ لے۔ اسی طرح علماء بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جو ہے سیب کو، تمام کھانے کو، سخت سخت چیزوں کو خود کھاتی ہیں اور اپنے اندر غذا بنا کر بچے کو وہ دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، یعنی تہیہ اس کو آمادہ کرتی تک یہ بچہ ہضم کر، نہیں تو پیدا شدہ بچے کو اگر کھانا کھلا دے تو مر جائے گا، پانی پلا دے تو مر جاتے ہیں، کھانا کھلائے تو مر جائے گا نا۔ تو یہ ماں دیکھ خدا نے کیا سسٹم بنائے، یہ ماں اس سخت چیزوں کو، پانی کو، کھانے کو، سیب کو، تمام چیزوں کو ہضم کرتی ہے اور اس بچے کے لائق بنا کر اس بچے کے پیش کرتی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے معرفت کے، علم کے اس عظیم خزانے کو خداوند عالم سے حاصل کیا، ہمارے اور آپ کے ذہن کے مطابق کہ ہم اور آپ اسے درک کر سکیں، سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر آ جائے، اس کے مطابق بات کی۔ لہٰذا پیغمبر ایک انعامی اسلام کے بارے میں ہے کہ پیغمبر نے کسی سے بات نہیں کی اپنی عقل کے مطابق، بلکہ پیغمبر نے ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کی۔ تو یہ پیغمبر گرامی اسلام کا عظیم کارنامہ ہے۔ اسی لیے ہم ان مجالس کو، ان محفلوں کو ان کے رحلت کے سالوں سال کے بعد زندہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عظیم نعمت تھی وہ ہم اور آپ سے پیغمبر کے جانے کے بعد منقطع ہو گئی۔ امام علی نے مصیبت میں کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، آپ کا رونا اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں اس چیز سے ہم محروم ہو گئے جس سے کسی اور کے مرنے پر ہم محروم نہیں ہوتے۔ وہ چیزیں وہی سے، معرف الہی سے، خدا کے ہدایات سے ہم محروم ہو گئے۔ اب جو کچھ آپ نے دیا ہے وہی ہمارے لیے ہے، نئی چیز ہم کسی سے اور حاصل نہیں کر سکتے، وہ منقطع ہو گئے۔ لہٰذا عزیز جوانوں، ان شبوں میں جب آئے دعا کریں کہ پروردگارہ اس علم کے خزانے سے ہمیں جڑا رکھے۔ یہ قطرہ ہے ہم اور آپ کے پاس جو ہے وہ قطرے سے بھی کم ہے اس علم عقیانو سے پیغمبر کے سامنے۔ جتنا آپ منسلک رہو گے نا، دو طرح کے علم حاصل کرتے ہیں انسان۔ ایک علم جو ہم اور آپ کسب کرتے ہیں نا، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پروفیسر سے، ڈاکٹر سے، استاد سے پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، اسے کہتے ہیں علم کسبی، ٹیچنگ، لرن اینڈ ٹیچ والا۔ ایک علم وراثتی ہے، وہ آپ کو دعاؤں کے ذریعے، توسل کے ذریعے رابطہ ایجاد کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو ارث مل جاتا ہے نا، آپ کو ایک دفعہ والد سے، والدہ سے، یا کسی رشتہ دار سے جن کے آپ وارث ہیں، ان سے آپ کو ارث ملتا ہے۔ آپ نے کوئی زحمت نہیں کی، آپ یونیورسٹی میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، دہلی جیسے اس پرآشوب دور میں، گرمی میں ماں باپ سے دور آ کے زحمتیں نہیں کی، جس طرح علم حاصل کرنے میں آپ زحمتیں کر رہے ہو۔ لیکن ارث آپ چونکہ والد سے نسبت ہیں، والدہ سے نسبت ہے، ان کے انتقال کے بعد آپ کو وہ ارث مل جاتا ہے ریلیشن شپ کے بنا پر۔ اسی طرح علم میں بھی ہم اور آپ اگر اہل بیت سے، علماء سے، امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ سے اپنا رشتہ جتنا مضبوط کریں گے نا، اتنا ہمیں وہ علم حاصل عطا کرے گا
जिसके लिए मासूम ने फरमाया कि अगर वो इल्म तुम्हारे दिल में डाल दें तो फिर तुम्हारा दिल नूर से भर जाएगा। मारिफत का ख़जाना ये इल्म तवस्सुल के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए नहीं, मजालिसों के ज़रिए हासिल होगी। ये किसी और ज़रिए से हासिल नहीं होगी। उसके लिए आपको इखलास, आपको दुआ, आपको मुनाजात, आपको रात में बिलखुसूस सुबह के टाइम उठ के राज व नियाज के मौके पे हासिल होगा। ये इल्म हासिल करने की कोशिश हम और आपको करनी चाहिए। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, शब जुमा है, शब ज़ुहूर इमाम ज़मान है, शब शहादत इमाम हसन मुश्तबा और शब रहलत पैगम्बर गिरामी इस्लाम है। आइए मुख्तसर सी मुसीबत आपकी खिदमत में पेश करूँ। अज़ीज़ान गिरामी, वसल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शब जुमाइन, शब मुनाजादीन, शब इस्तिगासैन जवानात को या इमाम ज़मान गचन खतागार कन गुनहगार कन दुनिया यरीत बसियों सैयद मौला। या इमाम ज़मान गुमराह बेमीना जगह जगह गुमराही इसको फसद या इमाम अम्मा दी तमाम गुमराही निशित्याना अच्छा दूर दुख सदिरे यारी मारिफत इसको फसे मजालिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन शख्स याराना नज़दीक चौक ज़रियों सैयद या इमाम ज़मान अगर गची का यारी शज़द नज़र चिका तुलुसना गचा दी दुनियाई परेशानी न नजात जज़न मौला गची तमाम परेशानी वजह पुद्योइन या मौला या नाना गचा तगरीज या चस्पो दुना गची गुनाह कौन गची गफलत कौन सबब सो मौला। या अबा अब्दुल्लाह शब ज़ारती या इमाम हुसैनी या इमाम हुसैन या रियाज़ादार कौन यारी मजालिस कुना यों अनगोना फरियाद बन या मौला यारी फरजान मुंतकिम खून हुसैन यों शिज़रे अम्मा दिनी याराना तस्लियत लयों सईन खुद इमाम ज़मान यगबला या इमाम ज़मान आप चो रसूल अल्लाह रहलत याराना तस्लियत ज़रद या मौला अब जो इमाम हसन मुश्तबा शहादत याराना तस्लियत ज़रद मौला अजरुकुम अल्लाह इल्तिमास दुआ शब जुमा शब दुआ लो उलमा कुन इसका सलमल अगर दुआ कबूल मचायो न शब जुमा जगबो दुआ कबूल जजिल्लो यो यारा लंगा तवस्सुल लकुर खुद पैगंबर गिरामी इस्लाम दिनी तस्लियत ले इमाम ज़माना नयम्मो हज़रत ज़हरा यक़बुला तस्लियत से आखिरी वक्त का पैगंबर गिरामी इस्लाम बिस्तर बीमारी के युत्फा हज़रत ज़हरा यक़बुला इस्तिग़ासा बेनियोत पैगंबर यक़बुल वसीयत बेनियोत पीन यदफ़ दस्तक तंगलो हज़रत ज़हरा यक़बुल स्तिसुई पैगंबर यक़बुल मरीज़ योद यंग मौका चिका यों ज़रबना द फरिश्तो यां लोग से सोलो
یا ترچگیون دستک تنه یا دزرت زارای فیق پل زخصتن اللو سومیرسی که یا من پیغمبری فیق پلس کسل ملد یا زهرا دون ملک المادینه یری در مبارک احترام انم یری احترام نه یری در مبارک احترام انم دی فرشتاز اجازت سلین من ندی فرشتاز سکل اجازت مثل بدی آزارا چاک چه تصور باز حضرت زهرایی که فوق پی مصیبتون درک چه مینا دزگو که فرشتان سا اجازت ملن مسکت پمتا یه وقت یاغت پیغمبری لجوک پیکا حضرت زهرای استغوه که ملعان کنید سوز مکره یا الله سوز شنکره یا الله یاران اغل ارتفیاد پیغمبر جغبا رحلتی که در آمتون ما دشمن کن سقیفین و چلا پیغمبر وصیفی می میٹنگ تنگلا پیغمبر جنازان و منگا چکسم من متسلا لمسلمان کن لجوان کن چوک چغار و فکر باز دی دور پینوگا انسان چی جنازان و چانسی میسیاده شرکت با نظرت دی می شخصیت پو من منگمو چغایت پینسوک دی چغا عظیم شخصیت چین منسوک که کوئی جنازان و دیس کثیر تعداد یمین شرکت بس اما پیغمبر گرامی اسلام کے جنازے میں صرف 13 لوگوں نے شرکت کی یہ پہلی مصیبت لوگوں نے کیا شکایت کی اہل بیت نے ہمیں بتایا نہیں ہم پیغمبر کے تشییع جنازے میں شامل ہوتے اے مسلمانوں کیا ہوا تو اہل بیت میں تو زہرا حضرت زہرا بھی ہے جب حضرت زہرا شہادت پر فائز ہوئی تو 4 لوگ تشییع جنازے میں تھے پھر مسلمانوں نے شکایت کی ہمیں پھر بلایا نہیں اہل بیت کے تیسری شخصیت امام علی کی شہادت ہوئی تو 2 لوگ تشییع جنازے میں تھے اہل بیت کے چوتھی شخصیت جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو اے مسلمانوں جس پہ تمہیں شکایت کرتے تھے اہل بیت نے ہمیں بلایا نہیں امام حسن کا جنازہ تم مسلمانوں کے حوالے کیا تھا تو تم لوگوں نے اس جنازے کے ساتھ کیا سلوک کیا علماء فرماتے ہیں امام حسن کے اور امام حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق ہے امام حسن کے جنازے میں تیر تھا امام حسین تیروں پہ تھا لیکن حضرت زینب کی صبر کو سلام ایک بھائی کے جسم سے تیر نکال کر رو رہی ہے ایک بھائی کو گودال قتلگاہ میں 70 قدم کے فاصلے پر شمر ملعون خنجر سے امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے جس منظر کو کہتے ہیں او دویدو من دویدم او نشستو من نشستم او بریدو من بریدم شاعر کہتا ہے میں بھی آیا شمر ملعون بھی آیا میں خیمگاہ سے آئی
شمر ملعون لشکر کی طرف سے آیا، وہ نشستوں من نشستم، میں بھی بیٹھی وہ بھی بیٹھا، میں گودال قتلگاہ میں بیٹھی، شمر ملعون امام حسین کے سینہ اقدس پہ بیٹھا، وہ بریدو من بریدم، میں نے بھی پھاڑا اس نے بھی کاٹا، ارے میں نے اپنا پیراہن پھاڑا، شمر ملعون نے مولا حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، حضرت زینب دیکھتی رہ گئی، اے مسلمانوں کیا تمہارے پاس کوئی نہیں کہ اتنا کر سکے کہ بہن کو بھائی سے چھپا سکے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك الله وندعو ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق أبا عبد الله الحسين. يا الله 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ اس جمع میں موجود جوانوں کی، بزرگوں کی، مومنین اور مومنات کی جو بھی حاجات ہے روا فرما. پروردگارہ آج کی مجلس کی صاحب مجلس کی جو بھی حاجات ہے روا فرما. پروردگارہ مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. پروردگارہ علماء مراجع بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم و دیگر تمام مراجع کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین آج اگر ہم سب مستحق ثواب ہو چکے ہیں تو ہمارے مرحومین بھی ان پہ شامل فرما. نعوذ باللہ عذاب میں تو رہائی فرما. محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما.